علامہ صاحب اس بارے میں بتائیں کہ شب جمعہ میں بھی درود شریف پڑھنے والے کو بھی کوئی خاص فضیلت حاصل ہوتی ہے یا نہیں؟ جی یقیناً آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ پیاری شان اقدس ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر جو جہاں جب درود پڑھتا ہے تو ہم یہاں سے پکارے تو وہاں پہنچ ہی جاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی کئی فضائل ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو شخص آج یعنی شب جمعہ کی رات کو 100 مرتبہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، جس میں سے 70 ضروریات اخروی ہوں گی اور 30 دنیاوی ہوں گی۔ کیا بات ہے، کیا علماء نے اس روایت کو کئی طریقوں سے، کئی طرقوں سے بھی نقل کیا ہے، اور یہ روایت بڑی باکمال اور پرتاثیر روایت ہے۔ صحیح۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر ویسے بھی درود پاک پڑھتے رہیں، لیکن جب بالخصوص اس طرح جیسے شب جمعہ ہے، جمعہ کا دن ہے، جب یہ مبارک ایام آتے ہیں تو پھر ہمیں اہتمام کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اچھا علامہ صاحب یہ بھی بتائیں کہ شب جمعہ میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی بھی کوئی خاص فضیلت آئی ہے؟ سبحان اللہ، قرآن تو وہ ہے کہ جو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس نے نازل کیا وہ رب کریم ہے، جس پر نازل ہوا وہ محبوب کریم ہے، اور جو نازل ہوا وہ قرآن کریم ہے۔ اللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب کہ اللہ پاک نے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل فرمائی، اور اس کی فضیلت تو ایسی فضیلت ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ تو حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی نا، اگر یہ طور پر نازل ہوتی تو طور ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن یہ ایک طرح سے معجزہ بھی ہے قرآن کا کہ آج مسلمانوں کے دلوں میں یہ محفوظ ہے، سینوں میں محفوظ ہے، لیکن اللہ پاک کی کرم نوازی ہے کہ آج ہم اس کو محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ سلامت بھی ہے۔ کیا بات ہے۔ اور قرآن کریم کو شب جمعہ میں پڑھنا یعنی سورہ یاسین شریف کے حوالے سے ایک فضیلت ملتی ہے کہ جو شخص سورہ یاسین شریف کو شب جمعہ میں تلاوت کرتا ہے، کم از کم 1 مرتبہ پڑھتا ہے، تو اللہ پاک اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، تو کیسی فضیلت ہے، اور کئی فضیلتیں اس کی قرآن کریم کے سورہ یاسین شریف کی پڑھنے کے حوالے سے ذکر کی جاتی ہیں، ان میں ایک یہ بھی ذکر کی گئی ہے، خاص نہیں ہے لیکن شب جمعہ کے ساتھ بعض علماء نے اس کو ذکر بھی کیا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ بمشکل 5 رکوع پر مشتمل ہے، تھوڑا سا وقت لگتا ہے، ہم ناظرین یوں کہیں کہ موبائل استعمال کرنے میں کئی گھنٹوں گزار دیتے ہیں، یارانہ اگر پال لیں تو ہوٹلوں پہ کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں، لیکن اگر ہم 5 رکوع کی سورہ یاسین شریف پڑھنے بیٹھیں تو میں سمجھتا ہوں 10-12 منٹ، جو قرآن حفظ نہ کیا ہو اس کے لیے مشکل سے 12 منٹ لگتے ہوں گے، اس سے پہلے ہی وہ پڑھ لے گا۔ تو ہمیں چاہیے اپنی زندگی کے قیمتی لمحوں میں سے یہ وقت نکالیں کہ آج ہم اس کے لیے وقت نکالیں گے، کل یہ ہمیں بخشوائے گا۔ یہ تو قرآن وہ ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ شَافِعًا وَمُشَفَّعًا، کیا بات ہے، کہ قرآن وہ ہے کہ شفاعت کروائے گا، اور رب کریم اتنا کریم ہے کہ اس کی شفاعت کو قبول بھی فرمائے گا۔ تو پھر کیوں نہ ہم ایسی کتاب، ایسے کلام سے اپنا رشتہ جوڑیں جس کے ذریعے سے ہماری شفاعت کا سامان بھی جمع ہو سکے۔ تو میں یوں گزارش کروں گا کہ یہ ماہ سیام، ماہ رمضان ہے، بڑی مقدس راتیں ہیں، مبارک ایام ہے، مبارک گھڑیاں ہیں، نہ جانے دوبارہ نصیب ہو کہ نہ ہو۔ میں صرف یہ گزارش کروں گا جتنا وقت میسر آئے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود پاک پڑھنا چاہیے، اور قرآن کریم کی تلاوت کو کثرت سے کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، آپ سماعت فرما رہے تھے کہ شب جمعہ کی رات کو جو ہے وہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بھی بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور ساتھ ساتھ حضرت نے یہ بھی بتایا کہ قرآن پاک کی تلاوت جو بندہ کرے گا اس کو جو ہے وہ ڈھیروں ڈھیر ثواب ملے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ملتا ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ جو بندہ 1 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہوں کو مٹائے گا اور اس کے 10 درجات کو بلند فرمائے گا۔ تو شب جمعہ بھی ہو اور جمعۃ المبارک کے پورے بابرکت دن میں آپ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ درود پاک کی کثرت کیا کریں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوگا اور اللہ کے محبوب بھی خوش ہوں گے۔